بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی ہیں۔ مختلف سیاسی لیڈران مختلف شہروں میں جلسے جلوس کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پیپلز پارٹی کے رہنما صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ سیکٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کے، ان سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات میں کیا لائحہ عمل لے کے آ رہی ہے اور وہ عام انتخابات کے حوالے سے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کس طرح مطمئن کرے گی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان میں جو ہے نا سیاسی جو گہما گہمی ہے، اس کی وجہ سے کافی پاکستان میں عدم استحکام چل رہا ہے، تو پیپلز پارٹی ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس سے پاکستان میں جو یہ عدم استحکام کی صورتحال ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تھینک یو سو مچ حیدر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بولنے کا موقع دیا۔ تو اس حوالے سے سر کلیئر اینڈ کٹ ہے، زرداری صاحب نے آپ کو پہلے بھی آپ نے یہ بہت سے ان کے خطابات میں سنا ہے کہ ایون کہ ایک چیز ان کی اتنی فیمس ہو گئی تھی کہ $1 بلین ٹریڈ کے حوالے سے، کہ انڈین ایک اینکر ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی خاص انہوں نے کہا تھا کہ جیسے زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ الیکشن کے دوران جیسے ہی ہماری پارٹی جیتے گی تو ہم $1 بلین ٹریڈ کریں گے، تو اس کے اوپر اس کا میجر گورا واریہ کا ہے کہ زرداری صاحب نے بھنڈ مارا ہے، یہ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو زرداری صاحب نے یہ اسپیشلی اس کے لیے کہا تھا، اس کے بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زرداری صاحب نے آج تک جو بھی وعدہ کیا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل، اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے یا انٹرنیشنل لیول پہ، آج تک زرداری صاحب کے کہے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کا کریڈٹ دیکھتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کا جو مدر جو اس کو لے کے آنے والے ہیں، پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والے ہیں، تو وہ زرداری صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے چائنا کے ساتھ ریلیشن دیکھ لیں، اس کے علاوہ UAE کے ساتھ ریلیشن دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ریسنٹلی ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مطلب ٹریڈ کے حوالے سے ہیں یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، زیبس یونیورسٹی کو دیکھ لیں، مطلب ایجوکیشن سے لے کے غربت کے حوالے سے کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں کہ بیس پہ ادارہ چل رہا ہے۔ اس میں اب اس کا جو ایک چیز ایک فیمس کر دی گئی ہے کہ اس میں بوگس ہوتا ہے، اگر آپ اس کے آفس کبھی جا کے وزٹ کریں تو اس حوالے سے آپ اس کو بڑا کلیئر اینڈ کٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو پراپر سروے ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ایک فیملی انٹر ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اس کے ایون کہ آپ اس کے گھر میں فین ہے، گھر کچا ہے یا پکا ہے، فریزر اویلیبل ہے، AC تو نہیں لگا ہوا، گھر کچا ہے یا پکا ہے، کمرے کتنے ہیں، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، ایون کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مطلب ایک غریب جو محض غریب ہے اس سے لے کے اور جو آپ کا ٹریڈر ہے اس تک، یہ ساری چیزوں کو وہ پیپل پارٹی اس کے اوپر اس کے مطلب کاؤنٹر کے حوالے سے کر رہی ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اور اگر کوئی محض غریب ہے تو اس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ اس کو کرنے کے حوالے سے وہ بسپ کا جو پروگرام ہے اس میں مختلف پروجیکٹس ابھی لانچ کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچیوں کے حوالے سے ہے، جو مطلب ابھی ان پڑھ بچیاں ہیں تو اس کے حوالے سے سلائی کا کام بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی کمانے والا نہیں ہے گھر میں، تو اس کے لیے امداد کا ہے۔ ایون کہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کے ساتھ وہ کریں گے کہ جن کا ابھی ریسنٹلی یہ چل گیا ہے، بسپ کے جتنے بھی مطلب جو ان کا نام بسپ میں انٹر ہے تو ان کو وہاں پہ ہاف ریٹ کے اوپر سودا سلف مل سکتا ہے۔ تو یہ ہے پیپل پارٹی کا، یہ کوئی مطلب ایک خاص جماعتوں کی طرح جس طرح کہ میں 10 لاکھ گھر بنا دوں گا، ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک وعدہ کر دیا تھا کہ آپ جیسے ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں ہمیں اقتدار میں آنے دے تو ہم آپ کو 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں بھنڈ۔ جج صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، دیکھیں وعدے تو پیپلز پارٹی نے بھی کافی کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کی چونکہ سندھ میں حکومت ہے تو سندھ کا اگر دیکھا جائے، حالات دیکھے جائیں تو وہ کافی غیر چلی وقت نظر آ رہے ہیں۔ سندھ میں ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں، ویکسین وہاں پہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجھے بتائیں، وعدے تو عمران خان صاحب نے کیے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وعدے اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی کافی تھے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں وہ پیپلز پارٹی وہ بھی اپنے وعدوں پہ پوری اتر رہی ہے۔ سر یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مطلب ایک ریناؤنڈ چینل کے ساتھ ہیں اور آپ کا ایک اچھا میڈیا گروپ ہے، میں یہی چیز آپ کو باور کرانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیور کا ٹرانسپلانٹ ایون کہ ریسنٹلی
جس کو کہتے ہیں کہ امریکہ از دا ورلڈ موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ آ کے وہاں پہ اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں. پورے پاکستان کے صرف واحد ہاسپٹل ہے جو لیور ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ آپ کے سندھ میں ہے. وہاں کے سندھ کے ہاسپٹل کا SIUT ہاسپٹل جا کے آپ وزٹ کریں، آپ کو انٹرنیشنل لیول کا اکوپمنٹ ملے گا، وہاں پہ ڈاکٹرز ملیں گے، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میڈیا اٹینشن کو گریب کرنا، اور میڈیا کے اوپر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہوا چھوڑ دینا. جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کام ہو رہا ہے، ایون کہ ابھی ریسنٹلی اس نے خود بیان دیا ہے، امریکن نیشنل لیڈی ہے وہ آئی ہے وہاں پہ، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی نسبت امریکہ کی نسبت یہاں پہ لو ریٹ میں ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. دیکھیں آپ یہاں سے پاکستان سے لوگ آپ کو دیکھیں لنڈن میں علاج کروانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امریکن لوگ یہاں پہ پاکستان میں علاج کروانے آ رہے ہیں، تو وہ کس کی بدولت آ رہے ہیں؟ آپ کی پیپل پارٹی کی بدولت آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی بدولت آتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو گزشتہ 10 سال سے حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی. اب مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کی جو کارکردگی ہے اسی کی بنا پر پیپلز پارٹی وفاق میں آ سکتی ہے؟ وفاق میں آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی؟ سر یہ دیکھیں ریسنٹلی جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک دیکھیں کہ 16 ماہ کا جو ایک چلا ہوا ہے PMLN کے خلاف، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی میری جا کے رپورٹ دیکھ لیں، فوراً آفس سے لے لیں. جس طرح دن رات انہوں نے محنت کی اور کام کیا، اور آپ کا ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف آپ کو گرے لسٹ سے نکلوانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ فارن منسٹر کون ہے اس ٹائم، کون تھا جس نے آپ کو گرے لسٹ سے نکلوایا ہے؟ تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ نہیں لینا چاہیے، آپ ان کے پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو پاکستان کا ایک واضح امیج نظر آئے گا جو صرف پیپل پارٹی کے نام کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ تھوڑا سا کائنڈلی، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ توپوں کا روکنا صرف نیگیٹیوٹی سے ہٹ کے پازیٹیوٹی. نہیں سر، ہم تنقید تو نہیں کر رہے، چونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے خود ابھی بلاول بھٹو کے صاحب کا ذکر کیا، تو پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان تھا کہ بلاول صاحب سیاست میں انمیچیور ہے. تو اگر ان کیس آپ کے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے وفاق میں، تو آپ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ اگر بلاول صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک انمیچیور بندے کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو یہ کس طرف جائے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر آپ کے آئین کے مطابق جو ایج لکھی ہوئی ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایج کمپلیٹ. سر یہ آئین نہیں کہہ رہا، یہ بلاول صاحب کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انمیچیور ہیں. سر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میں آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. آپ کے آئین کے مطابق جو ایج لکھی ہوئی وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاورت کے ساتھ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ پیرنٹس ہیں، وہ پیرنٹس دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں، اپنے بیٹوں میں، ٹھیک ہے، اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہیں اور ان کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں. ابھی جو رپورٹس ان کے پاس گئی ہیں، رپورٹ کے مطابق ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی آپ کے پرائم منسٹر ہوں گے. ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی طرح کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے. آپ اپنے حلقے میں جائیں، رپورٹس کے مطابق آپ حلقے میں جائیں وہاں پہ ووٹ مانگنے کے لیے، تو عوام کو کہیں کہ آپ ہمیں ووٹ، آپ ہمیں بے شک دیں یا نہ دیں، تو ہماری تو بات ہو چکی ہے. سوری ٹو سے سر، ہم رپورٹس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انمیچیور ہیں بقول ان کے والد صاحب کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انمیچیور بندے کو ہم وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھا کے ہم کیا پاکستان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں پھر اس طرح؟ یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو دیکھیں، آپ ایک چیز کو میں نے آپ کو اسی لیے میں نے آپ کو پہلے اس چیز کے اوپر کہا ہے کہ 16 منتھ کی جو کارکردگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. کل تک آپ کے پاس ٹریڈ نہیں آ رہی تھی، تو جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آپ کے فارن منسٹر بنے تو آپ کا نام گرے لسٹ سے نکل گیا. آپ کے سر کے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی وہ آپ کے سر سے تلوار اتر گئی ہے. اور اگر یہی بندہ آج کل ینگ بلڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے اوپر وہی 70 سال کا ایک بزرگ آ کے اوپر بیٹھ جائے اور آپ کو یہی جھوٹے لارے دے کہ میں جی آپ کو 10 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 10 لاکھ گھر دے دوں گا، آپ اس لولی پاپ کے اوپر بیٹھے رہیں گے.
جو آپ کے ینگسٹرز کے پرابلمز کو ہی نہ سمجھتا ہو. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں جی 70 سال کا ہوں تو ہم نے تو جناب صرف بوڑھوں کو دیکھنا ہے. آپ ینگسٹرز کے آج کل کے پرابلمز کیا ہیں, آپ کی ایجوکیشن کے کیا پرابلمز ہیں, آپ کی معیشت کے کیا پرابلمز ہیں, ینگسٹرز کے کیا پرابلم, ینگسٹرز کو کیا چاہیے, وہ صرف ایک ینگ آدمی ہی جان سکتا ہے. ایک بزرگ جو ہے وہ اپنی صرف بزرگی کے عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایک ینگ پرائم منسٹر جب آپ آئے گا تو آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارا پرائم منسٹر سمارٹ ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا آئیڈیل ایک 80 سال کا بڈھا ہو جائے. آپ اپنا آئیڈیل بھی اس کو بنائیں جو آپ کے سیم ایج کا بندہ ہو. تو یہ ہو گیا سر. چونکہ آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ مفاہمت لے کے کئی عمران خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اتحاد کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ایم کا اتحاد ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, باقی جماعتوں میں نون لیگ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے ان کا. تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو کس طرح لے کے چلے گی؟ سر اس کے حوالے سے جو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ساری جماعتوں نے سوائے پیپل پارٹی کے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, سوائے زرداری صاحب کے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے. انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنی آ کے حکومت میں کا حصہ بنیں یا حکومت بنائیں جو بھی پارٹی جیتے گی. ٹھیک ہے, کسی بھی دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا جتنی بھی پاکستان میں ہیں, اور اسپیشلی پیپل پارٹی نے یہ مطلب ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ایون صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو بین نہیں ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ جو بھی پارٹیز ہیں وہ ساری اپنے اس کے مطابق الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں. اور رہی بات جو مفاہمت کے حوالے سے ہے, تو ضروری بات ہے آصف علی زرداری صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور جہاں تک آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی جس طرح کے بیانات دے رہی ہے, تو ہو سکتا ہے ریسنٹلی, کیونکہ ابھی پی ایم ایل این کے ساتھ تو جو جتنا ایک کرنا تھا وہ کر لیا, اور جو انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ہتھیار تو آزما لیے. پی ایم ایل این کے ساتھ تو ابھی کمپلیکیشنز ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کیونکہ ابھی کچھ ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا. آج سے 1.5-2 ماہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ہی مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی تھی اس کو سراہا جا رہا تھا کہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا, بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اس وقت اور آج میں کیا فرق ہے؟ آج تو اس کے پہ تنقید کی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سیاسی حریف جب الیکشن آتے ہیں تو ایک دوسرے کا گربان کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو, کوئی کہتا ہے میں روڈوں پہ گھسیٹوں گا, کوئی کہے گا میں پیٹ سے نکال کے لاؤں گا. تو کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ سر سیاسی بیانات اور گراؤنڈ ریئلٹیز اب آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. سیاسی بیانات جیسے الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر اپنی اسٹیٹمنٹ, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ عوام کے لیے کون کیا ڈیلیور کر سکتا ہے اور کون کیا وعدے کر رہا ہے اور اس کو کہاں تک سچ پہ لے کے جانا چاہتا ہے. تو پیپل پارٹی نے کبھی کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے, وہ کبھی بولا ہی نہیں ہے کہ وہ جو کر نہ سکیں. ایسی پارٹی نہیں ہے کہ ایک کامن ورڈ ہوتا ہے آج کل جو آپ کی دنیا داری میں چل رہا ہے کہ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو نہیں بولتے وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بولیں وہ ضرور کریں, جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ ان کے اوپر پورا اتریں, تب جا کے عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے. صرف آپ لاروں کے اوپر تو عوام کو نہیں رکھ سکتے نا. عوام کو دیکھیں, آپ پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, جتنی بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو صرف پاکستان کا سوچیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان ہے, ہم ہیں تو عوام ہے, عوام ہے تو ہم ہیں. تو جمہوریت کا معنی بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت کو ہی رکھنا ہے تو پھر آپ کو عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی پالیسیز آپ کی بننی چاہیے جو آپ کے بلو دا بیلٹ سے لے کے اور آپ کے ٹاپ مینجمنٹ تک جاتے ہوں, جو سب کو کور اپ کر سکیں. اچھا سر, ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں تو مجھے موقع دیں, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں؟ سر جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے, ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ یہاں پہ ہو جانے چاہیے, لیکن جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں تو حالات کچھ اور ہی کہتے ہیں. تو ابھی بھی یہ بھی وہی بات ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دینا قبل از وقت ہوگا, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں
وہ صرف ڈیٹ دینے تک ہے. پہلے جس طرح ڈیٹ دی کہ جنوری میں ہو جائیں گے, جنوری میں الیکشن کی جب انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دو کہ 1 کو ہوں گے یا 10 کو ہوں گے, اس کے بعد انہوں نے فروری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی. فروری کی اب ڈیٹ تو اناؤنس ہوگی, اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی فائنل الیکشن کمیشن اس میں ریڈی کتنا ہے. سر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں, انتخابات سے پہلے یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے سیناریو میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہو سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, چیزیں یہ ہیں کہ ایک چیزیں بہت ابھی جس طرح ریسنٹلی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک تناظر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے. یار کیا چیزیں, آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ کی بات ہو چکی ہے؟ آپ اس کا نام بھی بتائیں نا جس کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے. صحیح. اگر آپ یہی چیز جا کے عوام میں جا کے کرتے ہیں تو عوام نے تو آپ کو جس طرح کا ویلکم نوٹ دیا ہے تو وہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. سر یہ تو بلاول بھٹو کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لاڈلے ہو گئے, لاڈلے بنا لیے گئے. تو کس نے, بلاول بھٹو صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ کس نے لاڈلے بنا لیا اور کس کے لاڈلے ہو گئے. یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں جس کو لاڈلا کہا. سر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام لیا جائے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام بلاول بھٹو صاحب کو لینا چاہیے پھر, کہ کون ہے وہ, کون سی ایسی طاقتیں ہیں, بیرونی طاقتیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے نا, جو آپ کو لاڈلا بنا رہے ہیں یا جو آپ کو اقتدار میں لانا چاہ رہی ہیں. سر چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیشنز میں آ جاتی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ایکسپوز کرنے لگ جائیں, ابھی ریسنٹلی ایک جو جس کا آپ کو پہلے بتایا بھی جا چکا ہے, تو انہوں نے پراپر ایک آپ کے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں تو ہر ادارے کی اپنی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. انہوں نے اپنے رول اینڈ ریگولیشن کے ساتھ رہ کے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. جس طرح آپ نے بولا کہ ابھی پی ٹی آئی تنہا کیوں ہوئی ہے, دیکھیں ہر ادارے نے اپنا اپنا کام تو کرنا ہے. اب اگر جب تک آپ کی فیوریٹزم میں کام ہوتا رہا ہے تو وہ ادارہ کام ٹھیک کرتا رہا ہے. چاہے آپ نے کسی بندے کی گاڑی میں کچھ چیز رکھوا کے اس کو اریسٹ کروایا ہے یا ویسے ہی وہ بیچارہ پکڑا گیا ہے, تو کل تک وہ ادارہ کام ٹھیک کر رہا تھا. آج آپ کے کیس بنے ہیں, آپ نے ان بندوں کے نام لیے ہیں جن کا نام لینا آپ کا رائٹ ہی نہیں بنتا تھا. صحیح. تو آپ ان چیزوں کو بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں وہ چیزیں ہیں, اسی وجہ سے ہی پولیٹیکل پارٹیز بین ہوتی ہیں کہ کم از کم 2-3 آپ کی ایجنسیز ہیں, آپ کے ادارے جو ایسے ہیں جن کا نام آپ کا دیکھیں, جن کا ڈی جی بھی ایکسپوز نہیں ہوتا تھا پہلے, آپ نے ان کے نام لے دیے بیٹھ کے. تو اس طرح تو کم از کم چیزیں نہ ہو. ایک آپ نے اپنی پولیٹکس چلانی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا حال لیبیا جیسا ہو جائے, آپ کا حال یمن جیسا ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کا حال کیا کہتے ہیں عربین کنٹریز کے جیسا ہو جائے. جو ممالک اپنی آرمی کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں نا, تو ان کے حالات جا کے دیکھ لیں آج وہ بیچارے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ اپنی آرمی کو کبھی بھی لیگ پولنگ والے جس کو کہہ سکتے ہیں یا ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے, نہ ہی عوام کو ان کے مخالف لے کے آ سکتے ہیں تاکہ عوام ان کے اگینسٹ آ جائے. تو اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو مین چیزیں یہی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آرمی کا نام لے لیں یا کسی ایجنسی کا نام لے لیں تو یہ دیکھ لیں کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا ہے, دیکھیں آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کوئی سفید گائے نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کہیں بھی آنکھیں بند کر کے گھوڑے کی طرح آپ نے لگایا تو ادھر ادھر کی آپ کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے, نہ آپ نے کچھ کیا. اگر آپ کی کوئی جو ریئلٹیز سامنے آ رہی ہیں نا, تو اب آپ اداروں کے اوپر بہتان نہ لگانا سٹارٹ کر دیں, یہ تو غلط کریں, ہم تو ایسے ہے ہی نہیں. آپ کون سے معصوم آ گئے ہیں دنیا میں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو انسان لاڈلے تھے اس وقت تک ٹھیک تھا, جب کوئی اور ہوا تو پھر تو آپ رونے لگ گئے. اچھا سر, کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری میں اور آصف علی زرداری میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے, آصف علی زرداری صاحب سے بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو کے چلے گئے, اس میں کس حد تک صداقت ہے سر؟ یہ چیز بہت زیادہ آج کل ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے میڈیا کے حوالے سے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں دبئی میں, تو ریسنٹلی پھر زرداری صاحب بھی چلے گئے ہیں, تو وہ ان کی ایک فیملی گیدرنگ تھی جس میں ابھی ریسنٹلی ایک سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ ان کی ایک فیملی میٹنگ تھی جس میں ساری دیکھ لیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی خالہ بھی وہاں پہ تھیں, پھپھو بھی وہاں پہ گئی ہوئی تھی, ادی فریال تارپور بھی وہاں پہ گئی ہوئی تھی. تو وہ ان کی ایک فیملی میٹنگ تھی, اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آپ کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں اور ایک ریناؤنڈ پارٹی کے چیئرمین ہیں.
ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں اور چپ کر کے وداؤٹ کسی پلاننگ کے وہ دبئی چلے جائیں. ان کے ساتھ آپ کے پیپل پارٹی کے رہنما بھی تھے, شرجیل میمن بھی ساتھ گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے چلے گئے ہوں, پورا پینل ساتھ گیا ہے, کیونکہ فیملی میٹنگ تھی, اس وجہ سے ان کو ساری چیزیں. ابھی یہ دیکھ لیں کہ 30 کو جو یوم تاسیس ہو رہا ہے تو اس میں دیکھ لیں گے کہ آپ لوگ دیکھ لینا, اس میں زرداری صاحب بھی خطاب کریں گے اور چیئرمین صاحب کی خطاب کریں گے, آپ کو ریئل جواب مل جائے گا. یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یا ایک بیان بازی جس کو کہہ سکتے ہیں. اب پھر ہم کسی کو بلیم میں نہیں کرنا چاہتا, تاکہ چیزیں آپ کو اسی ٹائم کلیئر ہوں گی جب دونوں باپ بیٹا آ کے خطاب کریں گے. سر, زرداری صاحب بیٹے کے بعد اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو بھی سیاست میں ان کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا سیاست میں؟ سر, اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ صرف پیپل پارٹی میں بھی ایک صرف موروثی سیاست ہے, تو یہ میرے خیال کے مطابق, جہاں تک میں نے اس پارٹی کو ریڈ کیا, سر آج کل تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں موروثی سیاست کے زمرے میں آ رہی ہیں, سب جو ہے نا اس کو اپنے میں ضم کر رہی ہیں. وہ تو میں نہیں کہہ رہا, میں جسٹ یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کیا ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب چترال گئے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے ایون کہ یہ بے نظیر کی کاپی ہیں. سر گزارش سن لیں, تصویر ہے ان کی دوسری. سر بالکل دیکھیں, اب یہی چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو جیسے آپ ینگ ہیں, پاکستان کی میکسیمم جو ہے وہ ینگسٹرز کے اوپر ہے, تو جب تک آپ کے ینگ لیڈرز نہیں آئیں گے جو آپ کے اوریجنل پرابلمز ہیں ینگسٹرز کے, تو ان کو وہ ایڈریس آپ کے ہو ہی نہیں پائیں گے. جو مسائل ہیں, چاہے آپ کے ایجوکیشن سے لے کے جاب سے لے کے آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, جو بھی آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں, وہ ایڈریس نہیں ہو پائیں گی. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ جا کے یہی بات کی ہے کہ چترال جو جون سا ہے یہ میری نانی کا ہے حلقہ, تو یہاں سے بہتر ہوگا کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی وہاں سے الیکشن ہی لڑیں. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. تو آگے آپ بہتری, مین چیز تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کون بہتر کر سکتا ہے اور بہترین کر سکتا ہے. تو آپ ساری چیزیں, سارے کام آپ کو میں آلریڈی بتائیں, آپ کے ساری جو چیزیں آپ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر نظر آ رہی ہیں. ایک جھوٹے وعدے ہوتے ہیں اور ایک سچے وعدے ہوتے ہیں. جو سچے وعدوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ سچے وعدے آپ کو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی آپ کے سامنے سارا سینیریو آپ کے بالکل سامنے ہے. سر آخر میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی جو ہے نا کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چل سکے کہ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں, ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کے اس حوالے سے؟ سر بہت اچھا کہ آپ نے اس حوالے سے پوچھ لیا ہے. تو ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان جو ہے, بیسیکلی ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں ہے, تو ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اور اسلام آباد چیپٹر میں ہم لوگ مطلب بہت زیادہ وومن کانفرنس کی ہے. اس کے حوالے سے ان میں انہوں نے جو ان کا مین ماٹو تھا کہ پہلے صرف جسٹ 5% ہیں وومن کی سیٹیں, اس کے اوپر انہوں نے وومن کانفرنسز کی ہیں. مطلب اوورال پاکستان میں کراچی سے سٹارٹ ہوئے ہیں, پشاور تک گئے ہیں, کشمیر تک گئے ہیں, اسلام آباد میں بھی کی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وومن کی سیٹ جو ہیں وہ 5% تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو انکریز کروا کے جون سے 25% تک ہونی چاہیے, کیونکہ وومنز کی نمائندگی ہونی چاہیے, بہت مطلب زیادہ ہی ہونی چاہیے. تو جتنی زیادہ ہوگی, تو آپ دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں اگر وومن گئی ہیں تو وہاں پہ گالم گلوچ کا دور کم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ورڈ ہے کہ جس طرح اگر آپ عزت دار ہیں, تو اگر عورت کہیں پہ بیٹھی ہے تو آپ وہ لینگویج یوز نہیں کرتے جو ابیوز لینگویج ہو, تو وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ کاز ہے, اور اس کے علاوہ باقی کیونکہ ہیومن رائٹ کے اوپر ہے تو فلسطین کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے اس کی ایمبیسی بھی وزٹ کی ہے فلسطین کی, تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر ہے, کشمیر میں بھی جتنا انڈیا کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے جتنے بھی مطلب ہیومن کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو مطلب جس طرح کے بھی مظالم ہوئے انسانیت کے اوپر کہیں پہ بھی, تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہیومن رائٹ کونسل نے ایک اپنا ایوارڈ لانچ کیا ہوا ہے, جو ابھی تیسری بار ہونے جا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت ہے, آپ بھی ضرور آئیے گا, آپ اپنی میڈیا ٹیم کو بھی بھیجیے گا. تو جنہوں نے انسانیت کے اوپر کام کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم نے ان کو ایوارڈ دینے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا. تو کیونکہ ہم انسانیت کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں,
تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا یہ پیغام سپریڈ ہوگا انسانیت کی خدمت کا تو یہ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے ساری دنیا کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد علی صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان سے ہم نے بات چیت کی، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔